یکدم بیڈ پر آ گیا. پھر ایک ماحول تھا, بہت سارے ساتھی ساتھ رہے. پھر ایک وقت آیا کہ میں پڑھنے چلا گیا, تو وہیں جو دوبارہ کلاسز لے لی. انسان کا ہوتا ہے نا کہ یار چلو اب نارمل روٹین پر اپنے زندگی واپس. والدہ نے کہا کہ آج آپ کے والد صاحب نے کوئی 7-8 مرتبہ یا شاید اس سے بھی زیادہ آپ کا پوچھا ہے. اور جب بھی میں نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا 7 کہاں ہیں, میں نے کہا پڑھنے گیا. انہوں نے کہا انہوں نے پھر پوچھا, میں نے کہا آپ کو بتایا تو ہے پڑھنے گیا. میں واپس آیا تو ان کو بیڈ لگتی تھی, بیڈ لگا کے نا بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہاتھ رکھ کے. میں اندر کمرے میں داخل ہوا, میں نے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے نا میرے ایسے نظر کے بھری ہوئی نظروں سے, تو وہ کیفیت والی نظریں, جلال والی نظروں سے ایسے سارا لایا. میں اندر تو میرے ایک دم ایک معاملہ سسراہٹ ہوئی کہ کچھ ہوا ہے. میں جا کر بیٹھ گیا پاس, خاموش رہے. ایسا ہوتا نہیں تھا, یا میں بولتا رہتا تھا یا وہ بولتے رہتے تھے. زیادہ میں ہی بولتا تھا, میں پوچھتا رہتا تھا, میں چھیڑتا رہتا تھا کہ یہ ایسے, تو میں بھی خاموش بیٹھا رہا, وہ بھی خاموش. تو انہوں نے ایک دم ایک سوال داغا, اور وہ سوال باقی داغنے والا ہی تھا. کہا پڑھ آئے ہو؟ یہ سوال مطلب مجھ سے پوچھا پڑھ آئے ہو, میں جواب دینے لگا تھا, میں سوچنے لگا بڑا پڑھا تو ابھی کچھ نہیں. بس یہاں سے پھر میں خاموش رہا. پھر اس طرح انہوں نے باتیں کی, کتابیں تو 2 حرف سکھاتی ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. پھر سعد صاحب نے اٹھا کر کتابیں طاق میں رکھی, پھر کہیں پڑھنے کے لیے نہیں گئے والد صاحب کے پاس. جو پڑھایا جو سکھایا انہوں نے سکھایا سب کچھ. یعنی وہ آپ کا آخری دن تھا باقاعدہ. اس کے بعد میں تھوڑی دیر ان کے ہی حکم پر بیٹھتا رہا ہوں, باقی اساتذہ کے پاس بھی, لیکن میں پھر ذوق سے پڑھنے نہیں گیا. جو میرا تھا نا وہ ختم ہو گیا. آپ نے پوچھا نا کہ آپ کیوں, پھر اس وجہ سے ختم رہا. میں پھر ترکش لینگویج بھی سیکھنے گیا, اور پھر سارا کچھ. پھر میرا وہ ذوق نہیں رہا. پھر میرا ذوق یہ تھا کہ میں کہیں بیٹھا ہوتا تھا, میرا خیال پیچھے لگ جاتا تھا. ہاں, کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے, پھر میں ان کے پاس چلا جاتا تھا. ایسا میں کوئی بات سنتا تھا, کوئی بات پڑھتا تھا, کوئی واقعہ, تو میں کہتا تھا اچھا ان کا تبصرہ کیا ہوگا, میں اٹھا کے بات ان کے پاس لے جاتا. اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ میں, ایک ہمارے سر شام صاحب تھے, اللہ ان کو خوش رکھے, وہ کیمسٹری کے یا فزکس کے پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں, شاید ابھی بھی ہوں گے, بہت قابل آدمی, بہت قابل آدمی. تو ان کے پاس میں میتھ پڑھتا, وہ اکثر میرا خیال آتا تھا, تو میں ان کے پاس چھوڑ کر سیدھا بابا جی کے پاس چلا جاتا تھا, اور وہ بات چھوڑ لیتا. بس وہ پھر ایک ایسی لگ گئی کہ پھر ساتھ ہی رہے. پھر اس لیے کہیں دل نہیں لگا. میں آرٹس کے کورسز کے لیے بھی گیا, اور دنیا دیکھی, بیٹھے پڑھے. تو شاید اتنا بھرا ہوا آدمی مل گیا کہ مجھے سارے استاد خالی خالی لگتے تھے. آپ کو لگا کہ یار وہ کمی تو وہاں پوری ہو گئی. یقین جانے میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے پاس بیٹھا, لیکن مجھے تشنگی رہ گئی کہ یار, مطلب وہ اس لیے رہ گئی کہ کردار میں بات اور تھی, گفتار میں بات اور تھی. آپ کسی کو فقر کا سبق دے رہے تھے اور خود معاشیات اور معیشت کے پیچھے زندگی کی دوڑ لگا رہے تھے. تو پھر مجھے یہ جب تضاد نظر آیا نا, پھر میں وہ تو بات میں یہ ان کا مطلب تکیہ کلام کہہ لیں کہ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ ہو رہا ہے. عرو خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر, یہ کہتے تھے نا. تو میں کہتا تھا اس کی جزا کون ہے جس کا عمل بے غرض ہے؟ تو کہا کہ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں خود ہوں. اب کیا مانا لوگ اس کا؟ میں چپ کر جاتا تھا کہ ٹھیک ہے, تو اس کی جزا. اور پھر سمجھ آئی کہ جزا کیا ہوتی ہے, کہ ان کی زندگی نے بتایا نا کہ کیا کیا جزا ہوتی ہے. تو پھر بس اس لیے تشنگی رہی کہ کسی کے پاس بیٹھے بھر نہیں سکے. بڑی بڑی محافل میں بیٹھے, بڑے بڑے دوستوں کے ساتھ, یہ پارٹی ہاؤس میں بیٹھے, بڑے لوگ دیکھے, ہر چیز دیکھی, ادب اور ہر چیز میں بیٹھے دیکھے, چوپال کی بیٹھکیں کی, اور بڑا ایک دنیا, لیکن خالی رہے. مطلب وہ کوئی ایسا چیز نہیں نظر آئی کہ جو ہر راستے میں, ہر سمت میں سیل رواں ہو. یعنی لوگ خالی ہو جاتے تھے. خالی اس لیے ہو جاتے تھے کہ ہمیں عادت پڑ گئی تھی کہ ہم, مطلب میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ میں اوپر سے نیچے آ رہا تھا, نیچے سے اوپر والا فیل نہیں ہوتا. جی یہ تو پتہ ہے جی, کیونکہ کسی سے بات کرتے تھے نا 8 سے 10 منٹ بعد وہ اپنا علم خالی کر لیتا, ختم ہو جاتا تھا نا. تو ہم تو بابا جی کو دیکھتے تھے, وہ تو سیل رواں تھے, جس موضوع پر بحث کی ہے تو وہ ہماری رات گزر جاتی تھی. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے, عشق نہ ہو تو شر و دی بتکدہ تصورات پر گفتگو کرتے کرتے میرے خیال سے
غالباً 46 عربی کتب اور باقی جو اردو کتب تھی وہ میں نے گنی نہیں. 46 عربی کتب ساری رات میں لائبریری سے نکال کر لاتا رہا. اس شعر کے اوپر ہی بات نکل رہی. اور ایک رات ایسی بھی آئی کہ یہ شاید یہی شعر تھا یا اس طرح شعر گزارتے ہوئے ہم نے پوری کلیات اقبال چھان دی. یعنی کہ رات تراویح پڑھ کے بیٹھے اور صبح سحری کے ٹائم والدہ نے کہا اب سحری کرو, ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو ہمیں یہی خیال نہیں رہا. ایسے بھی حالات ہوتے. اب اس شخص کے پاس بیٹھنے والا وہ 10 منٹ والے کے پاس بیٹھے گا, جو مطلب آپ کہیں کہ 100 cc والا اور ایک جس کی لمٹ ہی نہیں ہے, تو 70 چلانے کا میچ. تو اس وجہ سے آپ کے والد صاحب خادم حسین رضوی صاحب, ان کی وفات کے اوپر بہت سے لوگ ابھی بھی مطمئن نہیں ہیں. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اچانک کیسے ممکن ہوئی, کیا ہوا, اور لوگ کہتے ہیں کوئی سازش ہے, ان کو کوئی زہر دیا گیا, یا آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ آخری وقت میں ان کے ساتھ تھے, کیا ہوا تھا, کیسے ہوئی تھی؟ ان کو بخار تھا, اس بخار کی حالت میں وہ تشریف لائے تھے فیض آباد, اسلام آباد, دلی میں, اور واپسی پر بھی بخار تھا. نارمل ان کو زیادہ کیپیسٹی کی دوائی سے نا بخار چڑھ جاتا تھا. تو ہم بالکل, یہ بچوں والا سیرپ نہیں ہوتا پیناڈول, اس سے ان کا بخار, ان کی بیماری بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی. کیونکہ نہ وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے, نہ ان کو شوگر تھی, نہ الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی, بالکل نارمل تھا. تو نارمل سی مطلب بخار کی شروع کرتے ہیں کہ یار یہ پیتے ہیں. تو بس سارا دن میں پاس بیٹھا رہا, تقریباً میں 11 گھنٹے آخری دن ساتھ ہی رہا, اور گفتگو بھی کرتے رہے, اور بڑی زبردست. اور شوربے والا سالن ذرا شوق سے کھاتے تھے, تو خود بنوا کے کھایا, بلکہ روٹی توڑ کے بیچ میں. یہ ساری چیزیں رہیں. اب ہمارے سامنے تو کوئی ایسی اس وقت تک انہوں نے کہا لاؤ تھرمامیٹر خود رکھا ہوتا تھا, خود چیک کرتے تھے اپنا ٹیمپریچر, وہ بھی چیک کیا. اب تو پہلے 103 تھا, جب واپس آئے پھر 101 رہا ایک دن. کہتے ہیں یار آج تو نارمل ہے, 100 تک آ گیا ہے, بلکہ نیچے آ گیا. تو ایسی کیفیت رہی, بالکل نارمل حالت میں رہی, کوئی ایسی کیفیت نہیں رہی کہ جس سے کو بندہ کہتا ہے کہ مطلب تکلیف میں ہے یا کوئی ظاہری حالت. تو بالکل نارمل. بس اتنی سی دیر لگی ہے کہ ایسے اٹھ کر باہر آئے ہوں, اور والدہ نے شاید دودھ کا کپ بنایا, اتنی دیر میں انگوٹھی بھی اتار کر ہر چیز رکھی ہے, رضائی پر لی ہے, نیچے کی. بس اس سے پہلے انہوں نے ساری چیزیں اتار کے رکھی ہیں, گھڑی, ہلکا کی ہے, اور ٹوپی ساری ٹیبل کے اوپر رکھی ہیں. اور یہ ان کا کمال تھا کہ رضائی پوری منہ کے اوپر لے کر سوتے تھے. اچھا, کپڑا بھی گرمی سردی میں اگر کپڑا بھی لیا تو وہ پورا منہ پر لیتے تھے, تو وہ پورا اوپر تک کیا ہوا تھا. انہوں نے آواز دی, نہیں لی آواز نہیں, بس اتنی سی. تو آپ لوگ ہاسپٹل لے کے گئے؟ جی میں خود لے کر گیا. ٹھیک ہے, شیخ زائد میں لے گیا. تو جب آپ لے کے گئے کیا کہا انہوں نے؟ اب میں جس وقت پہنچا فوراً میں نے پمپنگ سٹارٹ کی, میں نے سانس دیا, اور میں نے مطلب یہ کیا, تو پورا کوشش کی کہ سمجھ ہی نہیں آئی نا کہ کیا کرنا. آپ دیکھیں نا یکدم پورا آوازیں دیں, یہ دیا, پورا جتنا میرے میں زور تھا میں ان کو پمپ کرتا رہا. درمیان میں یہ افواہیں کیا ہیں کہ وہ دوبارہ سے کوئی سانس بحال ہو گئی, زندہ ہو گئی, پتہ نہیں کیا ویڈیوز آتی رہیں اس وقت کا مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا. اب اس وقت کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, کیونکہ آپ کا وقت بہت گزرا, آپ ان کے بڑے بیٹے ہیں, خادم حسین رضوی صاحب, کیا سمجھتے تھے کہ ان کے بعد ان کی جو تحریک ہے اس کی قیادت آپ اس کے لیے موزوں ہیں؟ کیا وہ آپ کو اس تحریک کی قیادت دیتے؟ نہیں, نہ دیتے, کبھی بھی نہیں. ان کو پتا تھا میں ایک جذباتی آدمی ہوں, میں ایک بہت سخت موقف رکھنے والا آدمی ہوں, اور میرے نزدیک مطلب میری وہ طبیعت سے تو ان سے زیادہ کون واقف ہو سکتا. یہ اوصاف تو ان کے اندر بھی تھے, سخت بھی تھے موقف, لیکن وہ صاحب سر ہے, ایک یہ بھی تو ہے کہ انہوں نے جو اسلام پڑھا تھا اس میں بیٹے کی گنجائش نہیں, اور جس اسلام پر وہ چلتے تھے اس میں بیٹے کی گنجائش نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو کہا جاتا کہ تحریک کی سربراہی, تو وہ آپ کو آپشن کے طور پہ بالکل بھی نہ دیتے. ایسا ہوا نا جب وہ جیل میں گئے تو میں 5-6-7 دن کے لیے, ڈاکٹر شفیق امین صاحب سربراہ بنے, وہ بھی گرفتار ہو گئے تھے 5-6-7 دن کے لیے. میں ان سے ملاقات کے لیے گیا, کہا تو بڑا سربراہ بنے پھر میں کہ تو میں بس انہوں نے مجھے اتنا کہا, مجھے سمجھ آ گئی کہ انہیں اچھا نہیں لگا, ان کو بالکل اچھا نہیں. پارٹی کے پاس آپشن نہیں تھی. جی, پارٹی کے پاس آپشن بندے ہی کوئی نہیں تھا نا باہر. ہاں, تو جو باہر تھا ہونا تو اس نے لیڈ کرنا تھا. جی سارے گرفتار ہو گئے, تو بڑا سربراہ بنے پھرنا. جی بڑا سربراہ بنے پھرنا. میں نے کہا لگتا ہے, میں نے اگلے دن آ کے ان کو کہا اجلاس طلب کریں, جتنے لوگ باہر ہیں, 3 سے 4 لوگ ہم باہر تھے, وہ ایک اسلام آباد میں اجلاس طلب کیا,
اس میں وہ اپنے جو ابھی ہمارے سرپرست ہیں میں نے ان کو امیر بنا دیا. اگلے دن میں کہ جی اچھا آپ دوبارہ ملے پھر جا کے؟ ہاں. اور آپ نے کیا کہا؟ میں کہ جی میں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا. مسکرا پڑے بس. ان کو سمجھ آ گئی کہ میرے اشارے کنائے کو سمجھتا ہے. کہا انہوں نے اتنا ہی تو بڑا سربراہ بنا پھر. جو اس وقت لوگ موجود ہیں آپ کی تحریک میں یا جو کچھ علیحدہ بھی ہوگے اختلاف بھی ہوگے ان میں سے کسی کے اوپر ان کی تھی کوئی بات جن کو وہ چاہتے تھے کہ اگر میں کبھی مجھے کچھ ایسا ویسا ہو گرفتاری یہ وہ تو ان میں سے کوئی لوگ کوئی بندہ پارٹی کبھی اظہار نہیں کیا اگر کسی نبی میں مرانگی غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. کھڑے ہو جاؤ بعد ساڑھے جا بھی نہیں لمڑے پترو. غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. جن کا نام اور تھوڑی یہ تو مذاق ہے قوم سے مذاق کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو. وہ تو ایسے ایسے موقع پر بلکہ بڑے بڑے سینئرز کو کہا انہوں نے کہا ابھی نعرہ لگایا ہے جینا ہوگا مرنا ہوگا ترنا ہوگا. انہوں نے کہا جی یہ نعرے ہی ہوتے ہیں. میں قوم سے جھوٹ بولتے ہو. اچھا ہاں قوم سے مذاق کرتے ہو. وہ کہتے تھے کہ یہ نعرہ نہیں ہے کہہ دیا تو بھائی بیٹھ. ہاں کہہ رہے ہیں یہ کہاں کا مذاق ہے. آپ قوم کو کہہ رہے ہو جینا ہوگا مرنا ہوگا ترنا ہوگا جب تک ہمارے مطالب تو شام کو کہہ رہے ہو چلو آؤ جی چلیں گھر میں. یہ تو قوم سے مذاق کر رہے ہو. تم لگاؤ ہی نہ نعرہ تم بات ہی نہ کرو. بات وہ کرو جس پر پورا اترنا ہے. کسی کو اس طرح کی بات ہے نا یہ تو جھوٹ پر لے. جن کو وہ چاہتے تھے کہ اگر میں کبھی مجھے کچھ ایسا ویسا ہو گرفتاری یہ وہ تو ان میں سے کوئی لوگ کوئی بندہ پارٹی کی سربراہی کر سکتا ہے. ان کے ہاں یار اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی بات انہوں نے ہمارے سامنے تو کبھی اظہار نہیں کیا. اگر کسی کے سامنے کوئی آ کے کہتا ہے ہمیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کے سامنے کبھی ایسا اظہار نہیں ایسی بات نہیں کی. قائدانہ صلاحیتیں تو وہ مانتے ہی نہیں تھے کسی میں. اچھا وہ نہیں مانتے تھے کسی کی. وہ بڑے بڑے لوگوں کی نہیں مانتے تھے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ہم سب کی حیثیت کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے لوگ جن کا نام اور تھوڑی یہ تو مذاق ہے قوم سے مذاق کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو. وہ تو ایسے ایسے موقع پر بلکہ بڑے بڑے سینئرز کو کہا انہوں نے کہا ابھی نعرہ لگایا ہے جینا ہوگا مرنا ہوگا ترنا ہوگا. انہوں نے کہا جی یہ نعرے ہی ہوتے ہیں. میں قوم سے جھوٹ بولتے ہو. اچھا ہاں قوم سے مذاق کرتے ہو. وہ کہتے تھے کہ یہ نعرہ نہیں ہے کہہ دیا تو بھائی بیٹھ. ہاں کہہ رہے ہیں یہ کہاں کا مذاق ہے. آپ قوم کو کہہ رہے ہو جینا ہوگا مرنا ہوگا ترنا ہوگا جب تک ہمارے مطالب تو شام کو کہہ رہے ہو چلو آؤ جی چلیں گھر میں. یہ تو قوم سے مذاق کر رہے ہو. تم لگاؤ ہی نہ نعرہ تم بات ہی نہ کرو. بات وہ کرو جس پر پورا اترنا ہے. کسی کو اس طرح کی بات ہے نا یہ تو جھوٹ پر لے. اسن کو جی ولکا سے بجولک جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اس طریقے کا کہتے ہیں خبردار سچائی امانت ہے جھوٹ بدیانتی ہے اور جھوٹ ہلاکت ہے سچائی زندگی ہے. تو یہ جب آپ یہ سارا کچھ ہوا دھرنا ہوا وہ آخری دنوں میں یعنی اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں بتا دوں گا اس بندے کا نام بتا دوں گا وہ معاملہ بتا دوں گا میں دس دیاں گا کہ کنے مینو کیا سی کہ فیض آباد جانا. یہ الفاظ. تو وہ کون تھا؟ ان کا تعلق جو روحانی ہے وہی ہے اور تو کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں. ہو سکتا ہے کوئی دنیاوی شخصیت نہیں تھی. اچھا آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی شخص انہیں ڈکٹیٹ کر سکتا تھا؟ یہی پریشانی اور تشویش ہے. انہوں نے کہا تو دس تینوں ممتاز قادری دس دے کہ ممتاز قادری نو کیوں پھٹے لایا یا تینوں کنے کیسے پھٹے لا تو دس دے پھر میں بھی تینوں دساں گا کہ میں فیض آباد کندے حکم دے گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی روحانی بھائی ایسا بھی ہوا کہ ہم سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے. ہم سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا آپ سب چلے جاؤ میں ایتھے ہی بیٹھا. اب یہ شخص کون کہہ سکتا ہے؟ تو یہ جب آپ کے گھر آئے مسجد میں آئے دروازے ٹوٹے پتہ نہیں کیا کیا ہوا. تو اتنا بڑا ہے فاروق بھائی جن کو شاید کبھی نہیں بلایا جا سکے کہ ہمارے گھر لوگ تعزیت کے لیے آئے. اور آپ کو پتہ ہے کیسے دنیا ہے آپ گن ہی نہیں سکتے اس شخص کو. جتنی مطلب وہ جنازے پر جو فاتحہ کے لیے دنیا ہی وہ تو گنتی میں نہیں ہے نا. مطلب ایسے ہی ہے. اور پھر کلوں پر پھر 40 منٹ ہمارے گھر کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے. ہمارے گھر کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی پردے ٹوٹے ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی. اور ہم لوگوں کو فاتحہ کے لیے بٹھا دیا. اور پھر ہم نے شرم کے مارے ہمیں شرم نہیں تھی ہمیں تو فخر تھا کہ ہمارے دروازے ناموس رسالت پہ. لیکن لوگ آگے پوچھتے تھے کیا ہوا ہے تو ہم کس کا نام لیتے اور کیا کرتے. ہم نے ان کے اوپر کپڑے لٹکا دیے. میں نے کہا کہ پہلی پریورٹی میں ان کو ٹھیک کرواؤ یا ان کو صحیح کرو. تو دروازے توڑنے والوں میں صرف پولیس تھی یا باقی کون سی؟ سارے تھے. ساری فورسز رینجر بھی تھے. اس وقت تو لوگوں نے بڑا ان کو کہا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں ہم بھی. پچھلے جمعے میں جس جمعے کو وفات ہوئی ان کی جمعرات کی رات کو اسی جمعرات کی پچھلی رات کو جو پچھلا ہفتہ تھا
اسی رات کو اس مسجد پر قبضہ تھا ان کا، اگلے دن میں ان کی وفات تھی۔ یہ کام میرے تھے تو میں ادھر سنبھال رہا تھا، ساری دنیا آئی تھی، کوئی زخمی تھے، کوئی ہاسپٹلائز، کوئی کسی کے پاس چیزیں نہیں تھی، کرایہ نہیں تھا واپسی جانے کا، کوئی جن کو ہم یہاں سے 7 بسز پر لے کر گئے تھے تو وہ پورا انتظام ان کا رہنے سہنے صاحب ایک شہر سے دوسرے شہر مائگریٹ، تو واپس آ کے میں نہیں کروانا تھا۔ میں جب گھر آیا تو بیمار تھے، تو میں ادھر مطلب اس سلسلے میں لگ گیا، تو شام کو ان کی وفات ہو گئی۔ تو بڑی عجیب بات ہے یہ برداشت سے باہر بات ہے، یعنی چلیں چھوڑ آگے چلیں۔ کچھ چیزیں تو ایسے ہوتی ہیں، بندہ انسان ہی ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، یعنی میں بھی اسی مٹی کا ہوں، یہیں کے رہنے والا۔ آپ ضبط دیکھیں نا پھر ہمارا، آپ ضبط دیکھیں ہمارا، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ برداشت نہیں، ہماری برداشت دیکھیں۔ کتنے لوگوں کی اب تک ہو چکی ہیں، کیجویلٹیز ہو چکی ہیں، شہادت ہو چکی ہے، جتنی بھی آپ کی ایفرٹس رہی، آپ نے کوئی اس کے اعداد و شمار بنائے؟ جی، یہ جو ناموس رسالت کا بھی مارچ ہوا ہے اس میں تقریباً کوئی 53 شہداء ہیں کل ملا کے؟ نہیں، اس سے 8 فیض آباد والے، اچھا 2 ناموس رسالت مارچ والے ہیں، وہ شہداء اس سلسلے میں کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ شہداء ہیں، یعنی تقریباً 100 کے قریب لوگ ہیں۔ نہیں تقریباً کوئی 62-63 لوگ، 63